صبح کا وقت تھا، ہلکی ہلکی دھوپ پردوں کی اوٹ سے کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ نایاب نے آہستہ سے آنکھیں کھولی تو چند لمحے وہ چھت کو دیکھتی رہی۔ آج اس کی زندگی کا ایک نیا آغاز تھا، پہلے انٹرنشپ، پہلا آفس اور شاید نئی آزمائشیں۔ اس نے ایک لمبی سانس لی اور بستر سے اٹھ گئی۔ نایاب جلدی کرو، دیر ہو جائے گی۔ امی کی آواز کچن سے آئی۔ جی امی، بس 5 منٹ، نایاب نے جواب دیا۔ وہ جانتی تھی کہ آج 5 منٹ بھی قیمتی ہے۔ وہ واش روم میں گئی، جلدی سے تیار ہوئی۔ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اس نے خود کو غور سے دیکھا۔ سادہ سا ہلکا نیلا سوٹ، بال سلیقے سے بندھے ہوئے تھے اور چہرے پر ہلکی سی سنجیدگی، لیکن آنکھوں میں ایک چمک تھی، خود پر یقین کی چمک۔ تم کر سکتی ہو نایاب، اس نے خود سے سرگوشی کی۔ نایاب کرتے ہوئے بھی اس کا دھیان بار بار گھڑی پر جا رہا تھا۔ گھبرائی بھی لگ رہی ہو، امی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں تو، نایاب نے فوراً انکار کیا، پھر اپنی ماں کو دیکھتے ہلکا سے مسکرا دی۔ بس تھوڑا سا نروس ہوں، تو معصوم بچوں کی طرح بولی تھی۔ یہ اچھی بات ہے، اس کا مطلب ہے تم سنجیدہ ہو۔ نایاب نے سر ہلایا، بیگ اٹھایا اور دروازے کی طرف بڑھی۔ دعا کر کے جانا، امی نے پیچھے سے کہا۔ نایاب رک گئی، آنکھیں بند کر کے ایک لمحے کے لیے دعا کی، پھر باہر نکل گئی۔ اس جاب کا اسے اس کی بھابھی نے بتایا تھا۔ اس کا بڑا بھائی اپنی بیوی کے ساتھ الگ فلیٹ میں رہتا تھا۔ نایاب اور اس کی ماما الگ فلیٹ میں رہتی تھی۔ اس کے بابا کا کچھ عرصے پہلے کینسر سے انتقال ہوا تھا۔ ماما گورنمنٹ اسکول ٹیچر تھی اور بڑا بھائی ایک اچھی کمپنی میں اچھی پوسٹ پر تھا۔ اس کی بھابھی ہاؤس وائف تھی۔ اس انٹرنشپ کے لیے بھی انہیں ان کی کسی دوست نے بتایا تھا۔ سڑک پر ہلکی سی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ شہر جاگ رہا تھا، گاڑیوں کی آوازیں، لوگوں کی بھاگ دوڑ، سب کچھ معمول کے مطابق تھا، مگر نایاب کے لیے سب کچھ نیا لگ رہا تھا۔ وہ آفس بلڈنگ کے سامنے رکی تو ایک لمحے کے لیے اس کے قدم رک گئے۔ ایک بلند بالا عمارت، شیشے کی دیواریں، اندر جاتے لوگوں کا رش۔ اس نے گہری سانس لی اور اندر داخل ہو گئی۔ ریسیپشن پر جا کر اس نے اپنا تعارف کروایا۔ میں نایاب ہوں، آج میری انٹرنشپ کا پہلا دن ہے۔ ویلکم، آپ کو مسٹر شاہبیر کے پاس جانا ہے، 3 فلور، کمرہ نمبر 305۔ ریسیپشنسٹ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تھینک یو۔ نایاب نے لفٹ کا بٹن دبایا، دل کی دھڑکن کچھ تیز ہو گئی تھی۔ لفٹ میں کھڑی وہ اپنے خیالات کو قابو میں کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بس نارمل رہو، تم یہ کر سکتی ہو، وہ دل میں خود کو تسلی دیتے بولی۔ پہلی جاب تھی، دل 100 کی اسپیڈ سے دھڑک رہا تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ وہ اپنی کیفیت پر قابو پا لے گی۔ کمرہ نمبر 305 کے دروازے پہ کھڑے ہو کر اس نے ہلکا سا دروازہ کھٹکھٹایا۔ کم ان۔ اندر داخل ہوتی اس کی نظر ایک سنجیدہ مگر پروفیشنل شخصیت پر پڑی۔ السلام علیکم سر، میں نایاب ہوں، نئی انٹرن۔ وعلیکم السلام، آئیے بیٹھیے مس نایاب، شاہبیر نے نرم لہجے میں کہا۔ اس کا نرم لہجہ سن کر وہ پرسکون ہوئی۔ نایاب نے سکون کا سانس لیا اور کرسی پر بیٹھ گئی۔ تو مس نایاب، آپ کی فائل میں نے دیکھی ہے، آپ کا ریکارڈ کافی اچھا ہے، یونیورسٹی میں بھی ہمیشہ پوزیشنز امپریسو۔ تھینک یو سر، نایاب ہلکا سا مسکراتی بولی۔ یہاں کام تھوڑا چیلنجنگ ہوگا، لیکن مجھے امید ہے کہ آپ اسے اچھی طرح ہینڈل کریں گی۔ جی سر، میں پوری کوشش کروں گی۔ شاہبیر نے اسے کمپنی کا نام، اس کی ذمہ داریاں اور ابتدائی پروجیکٹس کے بارے میں تفصیل سے بتایا۔ نایاب پوری توجہ سے سنتی رہی، ساتھ نوٹس بھی لیتی رہی تھی۔ اگر کوئی مسئلہ ہو تو بلا جھجک پوچھ لینا، ہم ٹیم ورک پر یقین رکھتے ہیں، شاہبیر نے آخر میں کہا۔ جی سر، شکریہ۔ نایاب نے اٹھ کر باہر قدم رکھا تو اس کے اندر اعتماد پہلے سے زیادہ محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اپنے ڈیسک کی طرف جا رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر سامنے سے آنچے وجود پر پڑی۔ وہ وہیں رک گئی، وہی انداز، وہی چلنے کا اسٹائل۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، وہ یہاں انٹرنشپ کے لیے نہیں آ سکتا، وہ دل میں بولی۔ سامنے سے آتے شخص نے موبائل سے نظریں ہٹاتے سامنے دیکھا۔ چہرہ دیکھتے نایاب کی آنکھیں پھیل گئیں۔ شاہزیب؟ شاہزیب بھی ایک لمحے کے لیے رک گیا، پھر اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ او نایاب، تم یہاں؟ وہ حیرت سے اسے دیکھتے بولا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ نایاب کے لہجے میں حیرت کے ساتھ ساتھ ہلکی سی چڑچڑاہٹ تھی۔ وہی جو تم کر رہی ہو، انٹرنشپ، شاہزیب نے آرام سے جواب دیا۔ نایاب کو دیکھ کے اسے بھی تب چڑھی تھی، مگر ظاہر نہ ہونے دی۔ اپنے احساسات چھپانے میں وہ ماہر تھا۔ ہاں لیکن، نایاب رک گئی، جیسے الفاظ ڈھونڈ رہی ہو کہ کیا کہے۔ لیکن کیا؟ شاہزیب نے بھوئیں اٹھائیں۔ یہ دنیا صرف تمہاری تو نہیں کہ جہاں تم جاؤ گی اور کوئی نہ آئے، میں نے ایسا نہیں کہا۔ نایاب نے کتنے ہونٹ بھیج لیے اور دوسری طرف دیکھنے لگی۔ آن رکھا تھا کہ دنیا گول ہے، مگر اتنی ہوگی یہ اندازہ نہ تھا، لیکن مطلب وہی تھا، شاہزیب نے ہلکے طنزیہ انداز میں کہا۔ نایاب نے نظریں موڑ لی، مگر دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ یہ وہی احساس تھا جو اسے یونیورسٹی کے دنوں میں ہوتا تھا، جب بھی شاہزیب سامنے آتا تھا، اور پھر جیسے وقت پیچھے پلٹ گیا ہو۔ سر، میرا خیال ہے کہ اس تھیوری کی یہ وضاحت غلط ہے، نایاب نے اعتماد سے کہا۔
وہ فرسٹ سیٹ پر بیٹھی تھی اور شاہزین سامنے بنے اسٹیج پر کھڑا پریزنٹیشن دے کر فارغ ہوا تھا۔ کلاس میں خاموشی چھا گئی۔ میں تھیوری غلط نہیں بلکہ تمہاری سمجھ میں کمی ہے، شاہزیب نے فوراً کہا۔ وہ کیسے برداشت کرتا؟ اندازہ تو اس سے پہلے ہی تھا کہ نایاب لازماً اسے غلط کہے گی، اور اس کا اندازہ درست نکلا تھا۔ نایاب نے تیز نظروں سے اسے دیکھا۔ ایکسکیوز می، میں نے مکمل ریسرچ کے بعد کی ہے، وہ باور کرواتے لہجے میں بولی۔ اور میں نے بھی، لیکن تم ہمیشہ اپنی بات کو صحیح سمجھتی ہو، چاہے حقیقت کچھ بھی ہو، کیونکہ میری بات اکثر صحیح ہوتی ہے، نایاب نے جواب دیا۔ کلاس میں ہلکی ہلکی سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ باقی سب ہمیشہ کی طرح انجوائے کر رہے تھے۔ او پلیز، شاہزیب نے ہنسی اڑاتے ہوئے کہا، تم خود کو بہت زیادہ سمجھتی ہو نایاب، اور تم خود کو کم سمجھتے ہو کیا؟ نایاب نے فوراً جواب دیا، ہمیشہ دوسروں کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہو، میں صرف حقیقت بتاتا ہوں۔ شاہزیب نے سنجیدگی سے کہا، اور تمہاری حقیقت ہمیشہ تمہارے حق میں ہوتی ہے۔ نایاب نے طنز کیا، انف، یہ کلاس ہے، تم دونوں کبھی تو سکون سے ایک دوسرے کی بات سن لیا کرو۔ سر نے بیچ میں مداخلت کرتے انہیں روکا۔ وہ دونوں کلاس کے ٹاپر اسٹوڈنٹس تھے، مگر ایک دوسرے کے مخالف، لیکن دونوں کی نظریں ایک دوسرے پر جمی رہیں، چیلنج، ضد اور عجیب سی کشش کے ساتھ۔ تم اب بھی ویسی ہی ہو، شاہزیب کی آواز نے نایاب کو حال میں واپس لایا۔ اس کا لہجہ سوالیہ اور تبصرے کا منعکس تھا۔ نایاب سمجھ نہ پائی کہ آیا اس نے پوچھا ہے یا بتایا ہے۔ اور تم بھی، نایاب نے مختصر جواب دیا۔ ویسے ایک بات بتاؤ، شاہزیب نے ہلکا سا جھکتے کہا، اب بھی ہر بات میں جیتنے کی کوشش کروں گی؟ وہ یقیناً سوال نہیں کر رہا تھا بلکہ طنز کر رہا تھا، اور نایاب اچھی طرح سمجھ رہی تھی۔ پہلے وہ اسے یونی میں ٹف ٹائم دیتا تھا اور اب یہاں بھی پہنچ گیا تھا، لیکن خیر وہ بھی نایاب تھی، ہار تو کسی صورت نہیں مان سکتی تھی۔ میں جیتنے کی کوشش نہیں کرتی، میں جیتتی ہوں۔ اس کے لہجے میں بلا کا اعتماد تھا۔ شاہزیب مسکرا دیا، چیلنج دیتی مسکراہٹ۔ لیٹس سی۔ اسی وقت شاہویر وہاں آ گئے۔ اوہ، تم دونوں مل لیے، اچھا ہے، انہوں نے کہا۔ سر آپ ان کو جانتے ہیں؟ نایاب نے حیرت سے اپنے باس سے پوچھا۔ یہ میرا چھوٹا بھائی ہے، شاہزیب، شاہویر مسکراتے بولا۔ نایاب ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گئی۔ کیا؟ وہ حیرت سے بس اتنا ہی بول پائی۔ شاہزیب نے ہنسی روکنے کی کوشش کی۔ سرپرائز، وہ اس کی طرف دیکھتے چہرے پر تپانے والی مسکراہٹ لیے بولا تھا۔ یہ تو اور بھی مشکل ہو گیا، نایاب نے دل ہی دل میں سوچا۔ تم دونوں ایک ہی پروجیکٹ پر کام کرو گے، مجھے امید ہے کہ تم لوگ پروفیشنل رہو گے۔ شاہویر سر بولے۔ جی سر، دونوں نے بیک وقت ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، جیسے ایک نئی جنگ کا آغاز ہو چکا ہو۔ لیکن اس بار میدان کلاس روم نہیں بلکہ ایک حقیقی دنیا کا آفس تھا، اور شاید اس بار نتیجہ صرف جیت یا ہار نہیں ہوگا۔ آفس کی مصروف فضا میں نایاب ابھی تک اپنے ڈیسک پر بیٹھی سوچوں میں گم تھی کہ ایک نرم سی آواز نے اسے چونکا دیا۔ ہائے، تم نایاب ہو نا؟ نایاب نے سر اٹھائے تو سامنے ایک خوش اخلاق سی لڑکی کھڑی تھی، چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ سجائے۔ جی آپ؟ وہ کنفیوژن سے اسے دیکھتے بولی۔ میں وفا ہوں، تمہاری سینئر، آج سے تم دونوں میرے ساتھ کام کرو گے، اس نے دوستانہ انداز میں کہا، پھر ایک نظر شاہزیب کی طرف بھی ڈالی جو چند قدم کے فاصلے پر کھڑا تھا۔ گریٹ، شاہزیب نے مختصر سے کہا جیسے وہ زیادہ ایکسائٹڈ نہ ہوا ہو۔ ابھی اس کا انٹرنشپ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، مگر یہ بھی ضروری تھا۔ چلو کانفرنس روم میں آ جاؤ، میں تم دونوں کا پروجیکٹ سمجھاتی ہوں، وفا نے کہا اور آگے بڑھ گئی۔ کانفرنس روم میں تینوں ایک گول میز کے گرد بیٹھ گئے۔ وفا نے لیپ ٹاپ کھولا اور ایک فائل اسکرین پر کھول دی۔ تو سنو، تم دونوں کو جو پروجیکٹ دیا گیا ہے وہ ایک کمپنی کے لیے مارکیٹنگ کمپین تیار کرنا ہے۔ ہمیں ان کی برانڈ امیج بہتر کرنی ہے اور نئی آڈینس تک پہنچنا ہے اور انہیں پہنچانا ہے۔ فضا نے تفصیل سے سمجھانا شروع کیا۔ نایاب پوری توجہ سے سن رہی تھی، جبکہ شاہزیب کبھی اسکرین دیکھتا، کبھی وفا کو، اور کبھی چوری چوری نایاب کی طرف بھی۔ یہاں آنے سے پہلے تک وہ مطمئن تھا کہ اپنی مرضی سے کام کرے گا، مگر اب نایاب کی موجودگی میں ایسا ممکن تھوڑی تھا۔ شاہزیب کو لگتا تھا کہ نایاب پیدا ہی اس کا سکون برباد کرنے کے لیے ہوئی ہے۔ نایاب، تم ریسرچ اور ڈیٹا انالائزنگ ہینڈل کرو گی، تمہارا ریکارڈ اس میں کافی اسٹرانگ ہے، وفا اسے دیکھتے بولی۔ شیور، نایاب نے فوراً جواب دیا۔ اور شاہزیب، تم کریٹو سائڈ دیکھو گے، آئیڈیاز، کانٹینٹ، پریزنٹیشنز۔ وفا نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، ساؤنڈز گڈ۔ شاہزیب نے ہلکا سا سر ہلایا۔ اور سب سے اہم بات، وفا نے دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا، یہ ٹیم ورک ہے، اگر تم دونوں نے ایگو کو سائڈ پر نہ رکھا تو یہ پروجیکٹ فیل بھی ہو سکتا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ دونوں ایک ہی یونین سے تھے، مگر ان دونوں کو دیکھتے اس سے اتنا تو اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کا تعلق یقیناً دوستانہ بالکل بھی نہ تھا۔ نایاب اور شاہزیب نے
ایک دوسرے کی طرف دیکھا، چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ ڈونٹ وری، میں پروفیشنل ہوں، نایاب نے سنجیدگی سے کہا۔ سیم ہیئر، شاہزیب نے بھی جواب دیا، مگر اس کے لہجے میں ہلکا سا چیلنج ابھی بھی موجود تھا۔ نایاب نے اسے دیکھا، اسے اپنی طرف دیکھتے پا کر اس نے سر جھٹکا۔ کچھ گھنٹوں تک دونوں اپنے اپنے کاموں میں مصروف رہے۔ نایاب نے ڈیٹا اکٹھا کیا، رپورٹس بنائی، جبکہ شاہزیب نے کریٹو آئیڈیاز پر کام شروع کیا۔ کبھی کبھار ان کے درمیان چھوٹی موٹی بات چیت ہو بھی جاتی تھی۔ یہ ڈیٹا انکمپلیٹ ہے، شاہزیب نے اسکرین کی طرف دیکھتے کہا، کیونکہ تم نے پراپر ریکوائرمنٹ نہیں دی۔ نایاب نے فوراً جواب دیا، لہجے میں چڑچڑا پن تھا۔ آج پہلا دن تھا اور شاہزیب صاحب نے اسے تنگ کرنا شروع بھی کر دیا تھا۔ میں نے کلیئر بتایا تھا، وہ کندھے اچکاتے بولا۔ نہیں بتایا تھا۔ نایاب کا دل چاہا کہ وہ اسے کچا چبا جائے۔ وفا دور سے یہ سب دیکھ کر ہلکا سا مسکرائی۔ انٹرسٹنگ، یہ انٹرنشپ یقیناً کافی دلچسپ ہوگی۔ آخر کار آفس کا وقت ختم ہوا، لوگ ایک ایک کر کے جانے لگے۔ نایاب نے اپنا بیگ اٹھایا، ایک نظر آفس پر ڈالی۔ پہلا دن ختم ہو چکا تھا، مگر کہانی ابھی شروع ہوئی تھی۔ وہ باہر نکلتے سڑک پر آ کر رک گئی اور ایک گہری سانس لی۔ تھکن تھی، مگر ساتھ ہی ایک عجیب سی تسکین بھی۔ پہلا دن ناٹ بیڈ، اس نے بڑبڑاتے کہا اور گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ ادھر پارکنگ میں شاہویر اپنی گاڑی کے پاس کھڑے انتظار کر رہے تھے جب شاہزیب وہاں آیا۔ چلیں؟ شاہویر نے پوچھا۔ جی بھائی، شاہزیب نے دروازہ کھلتے مسکراتے ہوئے کہا اور دونوں گاڑی میں بیٹھ گئے۔ گاڑی سڑک پر چلنے لگی۔ تو کیسا تھا پہلا دن؟ شاہویر نے نظریں سڑک پر رکھتے ہوئے پوچھا۔ شاہزیب نے سیٹ سے ٹیک لگائی اور گہرا سانس لیا۔ تھکا دینے والا، اتنا بھی مشکل نہیں ہونا چاہیے تھا، شاہویر نے ہلکا سا مسکراتے کہا۔ وہ جانتا تھا کہ شاہزیب ابھی انٹرنٹ نہیں کرنا چاہتا تھا، اپنی کمپنی میں تو بالکل نہیں۔ کام مشکل نہیں تھا، لوگ تھکا دیتے ہیں، شاہزیب نے مطلب خیز انداز میں کہا۔ اس کا اشارہ نایاب کی طرف تھا۔ لوگ یا کوئی خاص؟ شاہویر نے فوراً بات پکڑ لی۔ شاہزیب نے ہلکا سا قہقہ لگایا۔ آپ کو سب پتہ ہے نا؟ وہ یونی سے آنے کے بعد لازماً شاہویر کو سب بتایا کرتا تھا۔ نایاب، شاہویر نے نام لیا، اس کے لہجے میں یقین تھا۔ شاہزیب نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا۔ ہم تقریباً 2 ماہ بعد پہلے ملے تھے۔ اب بھی ویسی ہی ہے جیسے یونی میں ہوتی تھی، ہر بات میں پرفیکٹ بننے کی کوشش۔ بھائی یہ جاب ہے، یہاں کیا کمپٹیشن؟ لیکن وہ، اور تم، کیا تم نے بھی اس سے مقابلے بازی شروع کر دی ہے؟ شاہویر نے پوچھا۔ میں حقیقت پسند ہوں، اگر وہ مقابلہ بازی کرنا چاہتی ہے تو پھر میں بھی میدان میں ہوں، شاہزیب نے اسے دیکھتے کہا۔ دیکھو یہ آفس ہے، یونیورسٹی، یہاں کمپٹیشن سے زیادہ کولیبریشن ضروری ہے، شاہویر نے سنجیدگی سے سمجھاتے کہا۔ جانتا ہوں بھائی، اور میں کوشش کروں گا، شاہزیب نے آہستہ سے کہا، مگر اس کے لہجے میں مکمل یقین نہیں تھا۔ اندر کہیں وہ جانتا تھا کہ یہ نایاب کی موجودگی میں مشکل ہوگا۔ لاؤنج میں داخل ہوتی نظر سامنے بیٹھے اپنے ماں پر اور باپ پر گئی تھی۔ آ گئے تم لوگ؟ مسز بلال بولی۔ جی ماں، دونوں نے ایک ساتھ جواب دیا۔ کیسا گزرا آج کا دن؟ بلال صاحب نے اینک کے اوپر سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میرے لیے اچھا تھا، شاہویر نے مختصر جواب دیا۔ اور تمہارا؟ انہوں نے شاہزیب کی طرف دیکھتے کہا۔ شاہزیب نے کندھے اچکائے۔ ٹھیک ہی تھا، ٹھیک تھا بس۔ مسز بلال نے حیرت سے پوچھا۔ تمہارے لیے بڑا دن تھا، تمہاری پہلی انٹرنشپ کا پہلا دن تھا، وہ بھی اپنی کمپنی میں، اس نے منہ بناتے کہا۔ بلال صاحب نے سر نفی میں ہلایا۔ چلو تم دونوں فریش ہو جاؤ، میں کھانا لگاتی ہوں تب تک۔ مسز بلال بولتے اٹھ گئیں۔ کھانے کی میز پر 4 اکٹھے بیٹھے تھے۔ آج تم دونوں نے ساتھ کام کیا؟ بلال صاحب نے پوچھا۔ وہ شاہزیب کی پرفارمنس جاننا چاہتے تھے۔ جی، اور جو پارٹ شاہزیب کو ملا ہے وہ کافی انٹرسٹنگ بھی تھا، شاہویر نے جواب دیا۔ انٹرسٹنگ نہیں، چیلنجنگ تھا، شاہزیب نے فوراً اس کی بات کی نفی کرتے کہا۔ ایسا بھی کیا دے دیا شاہویر نے پہلے ہی دن؟ مسز بلال نے پوچھا۔ بس ٹیم تھوڑی کمپلیکیٹڈ ہے، شاہزیب نے ٹالنے کی کوشش کی۔ یہ دونوں یونیورسٹی میں بھی ایک دوسرے کے رائولز تھے، شاہویر مسکراتے ہوئے بولا۔ اوہ، مسز بلال کی آنکھیں چمک اٹھی۔ پھر تو مزہ آئے گا، وہ بھی نایاب سے واقف تھی۔ ماما، شاہزیب نے ہلکا سا احتجاج کیا۔ کیا ریوائلری کبھی کبھی اچھی بھی ہوتی ہے؟ مسز بلال نے جواباً کہا۔ بس یہ یاد رکھو کہ عزت اور برداشت ہر رشتے میں ضروری ہوتی ہے، چاہے وہ آفس کا ہی کیوں نہ ہو، والد نے سنجیدگی سے کہا۔ شاہزیب نے سر ہلایا، مگر اس کے ذہن میں ابھی بھی نایاب کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ وہی اعتماد، وہی ضد، عزت تو وہ ایک دوسرے کی کرتے تھے، چاہے تھوڑی ہی صحیح، مگر برداشت ناممکن۔ شاید یہ صرف ایک پروجیکٹ نہیں تھا، بلکہ ایک بار پھر مقابلے کی شروعات تھی۔ صبح آفس کے داخلے دروازے پر ہلکا سا رش تھا، لوگ اپنی اپنی رفتار سے اندر جا رہے تھے۔ نایاب کو آفس جاتے 1 ہفتہ ہونے والا تھا۔ جیسے ہی وہ دروازے کے قریب پہنچی،
اس کی نظر ایک مانو سی شخصیت پہ پڑی۔ گڈ مارننگ مس ٹاپر، شاہ زیب کی آواز ابھری۔ نایاب نے چہرہ موڑتے اسے دیکھا۔ شاہ زیب ہاتھ جیب میں ڈالے ہلکی سی مسکراہٹ لیے اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ گڈ مارننگ مسٹر اوور کانفیڈنٹ، نایاب نے فوراً جواب دیا۔ اوور کانفیڈنٹ؟ کم از کم کانفیڈنٹ ہوں، تمہاری طرح نہیں کہ ہر وقت پروو کرنا پڑے کہ تم بیسٹ ہو، شاہ زیب نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ کیونکہ میں ہوں بیسٹ، نایاب نے سیدھی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ سیلف پریز امپریسو، شاہ زیب نے طنزیہ تالیاں بجانے کا اشارہ کیا۔ تمہارے اوور کانفیڈنس سے تو بہتر ہے، نایاب نے کہا اور آگے بڑھ گئی۔ ویٹ، آج بھی آرگیو کرنے کا ارادہ ہے یا کام بھی کرنا ہے؟ شاہ زیب اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ نایاب نے ایک نظر اسے دیکھا، ایک اکتائی نظر۔ میں آرگیو نہیں کرتی ہوں، میں کریکٹ کرتی ہوں۔ اوہ ریئلی؟ تو آج بھی میری کریکشن کرو گی؟ شاہ زیب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اگر تم غلط ہوئے تو ضرور، نایاب نے جواب دیا۔ دونوں ایک ساتھ لفٹ میں داخل ہوئے۔ لفٹ میں چند لوگ اور بھی تھے مگر دونوں کے درمیان خاموشی بھی جیسے بول رہی تھی۔ چیلنج طنز، اپنے ڈیسک پر پہنچ کر دونوں نے اپنے اپنے کام میں خود کو مصروف کرنے کی کوشش کی مگر کبھی کبھار نظریں ٹکرا ہی جاتی تھیں۔ یہ رپورٹ تم نے بنائی ہے؟ شاہ زیب نے فائل دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں کیوں؟ نایاب نے بغیر سر اٹھائے کہا۔ کافی ڈیٹیلڈ ہے، سرپرائزنگ، شاہ زیب نے ستائش سے تبصرہ کیا۔ نایاب نے فوراً سر اٹھاتے اسے دیکھا۔ سرپرائزنگ کیوں؟ کیونکہ تم عام طور پر صرف بولتی زیادہ ہو کرتی کم ہو، شاہ زیب نے چڑھانے والے انداز میں کہا۔ ریئلی؟ نایاب نے بھویں چڑھائیں۔ کم از کم میں تمہاری طرح آئیڈیاز نہیں دیتی، انہیں امپلیمنٹ بھی کرتی ہوں۔ شاہ زیب مسکرا دیا۔ لنچ ٹائم ہوا تو وفا ان دونوں کے پاس آئی۔ چلو لنچ کرتے ہیں، تم دونوں کے ساتھ بیٹھنے کی پریکٹس بھی ہو جائے گی، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ نایاب اور شاہ زیب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا پھر خاموشی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ کینٹین میں تینوں ایک میز پر بیٹھ گئے۔ وفا نے ماحول ہلکا رکھنے کی کوشش کی۔ نایاب، تم یہیں کی ہو یا کسی دوسرے شہر سے؟ یہیں کی ہوں، وفا نے سر اثبات میں ہلایا۔ نائس، اور شاہ زیب تو ویسے بھی یہاں کا باس ٹائپ ہے، وفا نے ہنستے ہوئے کہا۔ باس نہیں، فیوچر باس، شاہ زیب نے فوراً تصحیح کی۔ ڈریم آن، نایاب نے فوراً کہا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم CEO بن جاؤ گی؟ شاہ زیب نے چیلنجنگ انداز میں پوچھا۔ کیوں نہیں؟ نایاب نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ کم از کم میں تمہاری طرح شارٹ کٹس نہیں لوں گی۔ ایکسکیوز می، شاہ زیب نے حیرت سے کہا۔ میں شارٹ کٹس لیتا ہوں؟ یونیورسٹی میں بھی تم ہمیشہ اسمارٹ ورک کے نام پر آسان راستہ چنتے تھے، نایاب نے تپانے والے لہجے میں کہا۔ اور تم ان نیسیسری ہارڈ ورک کرتی تھی، شاہ زیب نے اسی انداز میں جواب دیا۔ وفا خاموشی سے مسکراتے انہیں دیکھ رہی تھی۔ بیکاز آئی بلیو ان ایفرٹ، نایاب نے کہا۔ اور میں ریزلٹس میں، شاہ زیب نے مسکرا کر کہا۔ وفا دونوں کو دیکھتی رہی پھر ہنس پڑی۔ تم دونوں کا ڈیبیٹ کبھی ختم ہوتا ہے؟ نیور، دونوں نے ایک ساتھ کہا۔ وفا پھر ہنس پڑی، اسی لمحے جیسے کوئی پرانی یاد ذہن میں ابھری ہو۔ نایاب ٹرے ہاتھ میں لیے اپنی میز کی طرف جا رہی تھی کہ اچانک کسی سے ٹکرا گئی۔ دیکھ کر ایک تیز آواز آئی مگر ان دونوں کا تصادم ہو چکا تھا۔ نایاب نے سر اٹھاتے سامنے دیکھا۔ شاہ زیب جس کا لنچ زمین پر گر چکا تھا وہ اسے غصے سے گھور رہا تھا۔ اوہ سوری، نایاب بولی مگر اس کے لہجے میں افسوس نہ ہونے کے برابر تھا۔ سوری، سیریسلی میرا پورا لنچ گر گیا ہے، شاہ زیب نے غصے سے کہا۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں گیا، نایاب نے جواب دیا۔ لیکن تم ہمیشہ کیئرلیس رہتی ہو، شاہ زیب نے کہا پھر افسوس سے نیچے گرے اپنے لنچ کو دیکھا۔ کیئرلیس تم ہو جو راستہ دیکھ کر نہیں چل سکتے، نایاب نے بھی اسے گھورتے بولی۔ میں راستہ دیکھ رہا تھا، تم ہی اچانک سامنے آ گئی، شاہ زیب بولا۔ کیونکہ یہ پبلک جگہ ہے، کوئی تمہارا پرائیویٹ کوریڈور نہیں، نایاب نے طنز کیا۔ کچھ لوگ رک کر ان دونوں کو دیکھنے لگے۔ تو تمہیں ہمیشہ آرگیو ہی کرنا ہوتا ہے، شاہ زیب نے اکتائے لہجے میں کہا۔ کیونکہ تم ہمیشہ غلط ہوتے ہو، نایاب نے جواب دیا۔ انبلیویبل، شاہ زیب نے سر ہلایا۔ تم کبھی اپنی غلطی مانتی بھی ہو؟ جب غلطی ہو تو مانتی ہوں، ابھی نہیں ہے، نایاب نے کہا۔ دونوں ایک دوسرے کو گھورتے رہے۔ تم اب بھی ویسی ہی ہو ٹھیٹ، شاہ زیب نے آہستگی سے یاد کرتے کہا۔ تم بھی، نایاب نے اس کی سرگوشی سنتے جواب دیا مگر اس بار اس کے لہجے میں تھوڑی نرمی تھی۔ کیا ہوا تم دونوں اچانک اتنے خاموش کیوں ہو گئے؟ وفا نے حیرت سے پوچھا۔ کچھ نہیں، دونوں نے ایک ساتھ کہا۔ ڈیفینیٹلی سم تھنگ، وفا نے مسکراتے ہوئے کہا مگر مزید کچھ نہ پوچھا۔ لنچ کے بعد تینوں آفس آ گئے۔ ماحول اب پہلے سے تھوڑا مختلف محسوس ہو رہا تھا۔ طنز اب بھی تھا مگر اس میں ایک ہلکی سی سمجھ بھی شامل ہو گئی تھی۔
نیاب اپنے کمپیوٹر پر کام کری تھی جب شاہزیب نے کہا، ویسے تمہاری رپورٹ واقعی اچھی تھی۔ تھینکس، شاید۔ نیاب نے چونک کر اسے دیکھا، پھر بولی۔ وہ سمجھ نہ پائی کہ اس نے سچ میں تعریف کی ہے یا طنز کیا ہے۔ شاید نہیں، واقعی، شاہزیب نے سنجیدگی سے بولا، اور تمہارے آئیڈیاز بھی اوکے تھے۔ نیاب نے ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ اگر وہ تعریف کر رہا تھا تو اس کی تعریف کرنے میں کیا حرج تھا؟ اوکے بس، شاہزیب نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ یہ لڑکی کبھی مکمل تعریف نہیں کر سکتی تھی۔ دونوں ہلکے سے مسکرا دیے۔ آج پہلی بار بغیر لڑے وہ دونوں بات کر رہے تھے، یا یہ کہہ لینا ٹھیک ہوگا کہ بغیر طنز کے ایک دوسرے کے ساتھ تعریف کر رہے تھے۔ وفا دور سے یہ سب دیکھ رہی تھی اور اس کے چہرے پر اطمینان تھا۔ پروگریس، وہ بڑبڑائی۔ شام تک دونوں اپنے کام میں مصروف رہے۔ کبھی کبھار چھوٹی موٹی بحث ہوتی، مگر اب وہ پہلے جیسی تیز نہیں تھی۔ آفس کا ماحول معمولی کے مطابق مصروف تھا، مگر آج نیاب اور شاہزیب کے درمیان ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ وہ والی نہیں جو ناراضی سے آتی ہے، بلکہ وہ جو سمجھ کی شروعات ہوتی ہے۔ یہ رپورٹ دیکھو، نیاب نے اپنی اسکرین گھماتے کہا۔ میں نے 3 مختلف مارکیٹس کمپیئر کی ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے ہمیں تھرڈ آپشن پر فوکس کرنا چاہیے۔ شاہزیب اپنی کرسی اس کے قریب کھینچ کر بیٹھ گیا۔ دونوں کے درمیان فاصلہ پہلے سے کم تھا، اور شاید یہ صرف جسمانی نہیں تھا۔ تھرڈ کیوں؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کیونکہ یہاں آڈینس انگیجمنٹ زیادہ اسٹیبل ہے اور رسک بھی کم ہے، نیاب نے تفصیل سے بتایا۔ شاہزیب چند لمحے اسکرین دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے سر ہلایا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، اس نے کہا۔ نیاب نے فوراً اس کی طرف دیکھا، جیسے یقین نہ آیا ہو۔ وہ توقع کر رہی تھی کہ شاہزیب دوبارہ بحث کرے گا یا کسی دوسرے آپشن کو بہتر کہے گا۔ تم نے ایگری کیا؟ ہاں، کیونکہ اس بار تم واقعی ٹھیک ہو، شاہزیب ہلکی سی مسکراہٹ لیے بولا۔ اس بار؟ نیاب نے بھوئیں اٹھائیں، مگر اس کے لہجے میں پہلے جیسی تیزی نہیں تھی۔ اوکے، اکثر، شاہزیب نے تھوڑا نرم ہوتے کہا۔ نیاب کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی، جسے وہ چھپانے کی کوشش کری تھی۔ تو پھر ہم اسی ڈائریکشن میں کام کرتے ہیں، نیاب بولی۔ ڈن، شاہزیب نے جواب دیا۔ یہ ایک چھوٹا سا لمحہ تھا، مگر ان دونوں کے لیے بہت بڑا تھا۔ پہلی بار وہ ایک دوسرے کے خلاف نہیں بلکہ ایک ساتھ کھڑے تھے۔ شام کا وقت آفس آہستہ آہستہ خالی ہو رہا تھا۔ باہر سورج ڈھل رہا تھا اور اندر ہلکی سی خاموشی پھیل رہی تھی۔ نیاب اپنے کام میں مصروف تھی۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی تھکن تھی، مگر آنکھوں میں وہی فوکس۔ بالوں کی ایک لٹ بار بار اس کے چہرے پر آ رہی تھی اور وہ بے خیالی میں اسے کان کے پیچھے کر رہی تھی۔ شاہزیب اپنی جگہ بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا، غور سے، جیسے پہلی بار دیکھ رہا ہو۔ یہ پہلے بھی ایسی ہی تھی، یا میں نے کبھی نوٹس ہی نہیں کیا؟ وہ بڑبڑایا۔ نیاب نے کچھ کہا، مگر شاہزیب سن نہیں سکا۔ ہیلو، میں تم سے بات کر رہی ہوں، نیاب نے ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں، کیا کہا تم نے؟ وہ چونک کر حال میں لوٹا۔ میں کہی تھی کہ یہ پارٹ تم دیکھ لو، نیاب نے دوبارہ کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، شاہزیب نے آہستہ سے جواب دیا، مگر اس کی نظریں ابھی بھی اس پر تھی۔ وہ الجھن کا شکار ہو رہا تھا۔ وہ لمحہ عجیب تھا، خاموش، نرم اور تھوڑا سا الجھا ہوا۔ پھر اچانک جیسے کوئی بات اس کے دل میں واضح ہو گئی۔ میں اسے دیکھ کیوں رہا ہوں؟ میں اس کی ہر بات پر دھیان کیوں دیتا ہوں؟ اور جب یہ ہنستی ہے تو مجھے کیوں اچھا لگتا ہے؟ وہ اپنی کرسی سے اٹھ کر کھڑکی کے پاس چلا گیا۔ باہر شام کے رنگ پھیل رہے تھے، نارنجی، سنہری۔ دھیان رکھنا بیٹا، اکثر بے وجہ کی دشمنی محبت میں بدل جاتی ہے۔ اس کے دماغ میں مسز بلال کے الفاظ گونجے۔ کیا یہ محبت ہے؟ یہ لفظ اس کے ذہن میں آئے تو وہ چند لمحوں کے لیے ساکت رہ گیا۔ پھر اس نے آنکھیں بند کی اور نیاب کی ہستی، اس کی آواز، اس کی ضد، سب کچھ ایک ساتھ اس کے ذہن پر اود آیا۔ وہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ شاہزیب، تم واقعی گئے کام سے، اس نے آہستہ سے خود سے کہا۔ تم وہاں کیوں کھڑے ہو؟ پیچھے سے نیاب کی آواز آئی۔ وہ مڑا اور پہلی بار اس نے اسے صرف ایک رائول کے طور پر نہ دیکھ پایا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی، اس نے نرم لہجے میں کہا۔ القدے نیاب آفس آئی تو اس کے ڈیسک پر ایک کافی کا کپ رکھا ہوا تھا۔ اس نے حیرت سے ارد گرد دیکھا۔ یہ تمہارے لیے ہے، شاہزیب نے کہا، جیسے یہ کوئی بڑی بات نہ ہو۔ کیوں؟ نیاب نے پوچھا۔ کیونکہ تم روز صبح تھکی ہوئی لگتی ہو، اس نے جواب دیا۔ میں تھکی ہوئی نہیں ہوتی، نیاب نے فوراً کہا، پھر کپ اٹھایا۔ لیکن تھینکس، شاہزیب نے صرف سر ہلایا۔ کچھ دن بعد، یہ لو، اس نے ایک چھوٹا سا اسنیک پیک اس کی طرف بڑھایا۔ اب یہ کیوں؟ نیاب نے پوچھا۔ کیونکہ تم لنچ اسکپ کر دیتی ہو، شاہزیب نے کہا۔ نیاب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تم نوٹس کرتی ہو؟ وہ حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ شاہزیب ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا، پھر ہلکا سے مسکرا دیا۔ کبھی کبھی، پھر کبھی چاکلیٹ، کبھی جوس، کبھی پیسٹری، ہر بار نیاب کے پوچھنے پر ایک ہی جواب دیتا، بس ویسے ہی۔ نیاب نے بھی تبدیلی محسوس کرنا شروع کر دیا تھا۔
تم پہلے ایسے نہیں تھے، نیاب اسے دیکھتے بولی۔ کیسے؟ شاہزیب نے چونکتے پوچھا۔ کم آرگیو کرنے والے، زیادہ کانسنٹریٹ، نیاب نے لفظ ڈھونڈتے ہوئے کہا۔ لوگ بدل جاتے ہیں، شاہزیب نے ہلکی سی مسکراہٹ لیے سے دیکھتے کہا۔ اتنی جلدی؟ نیاب نے بے اختیار سوال کیا۔ اگر وجہ اسٹرانگ ہو تو، اس نے آہستہ آواز میں کہا۔ نیاب نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، پھر نظریں پھیر لی۔ دن ہفتوں میں بدل گئے اور ہفتے ایک مہینے میں۔ اب دونوں کے درمیان وہ پہلے والی تکرار نہیں تھی، بلکہ ایک سافٹ سی انڈرسٹینڈنگ آ گئی تھی۔ وہ ساتھ بیٹھ کر کام کرتے تھے، کبھی ہنستے، کبھی چھوٹی موٹی بحث بھی ہوتی، مگر وہ اب لڑائی نہیں لگتی تھی۔ وفا اکثر انہیں دیکھ کر مسکرا دیتی تھی۔ تم دونوں اب ڈیسنٹ ہو گئے ہو، وفا نے دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولی۔ ہم ہمیشہ سے ڈیسنٹ تھے، شاہزیب بولا۔ بالکل، وفا ہنستے ہوئے بولی۔ ایک دن آفس میں خوشی کا ماحول تھا کیونکہ آج سب کی سیلری جو آنی تھی۔ فائنلی سیلری آ گئی، وفا نے خوشی سے کہا۔ اور میری پہلی سیلری، نیاب نے مسکراتے اسے دیکھتے جواب دیا۔ بہت مبارک، شاہزیب نے دونوں کو دیکھا پھر کہا۔ اور اس خوشی میں آج لنچ میری طرف سے، تم کیوں ٹریٹ دو گے؟ نیاب فوراً سے دیکھتے بولی۔ ہم سب کو سیلری ملی ہے، پتہ ہے، شاہزیب اسے دیکھتے بولا۔ لیکن ٹریٹ میں دے رہا ہوں۔ نہیں، ہم شیئر کریں گے، نیاب نے کہا۔ نہیں، بالکل نہیں، شاہزیب نے سر نفی میں ہلاتے ہوئے کہا۔ یہ میری طرف سے، بس بات ختم۔ تم اتنی ضد کیوں کر رہے ہو؟ نیاب نے پوچھا۔ کیونکہ دل کر رہا ہے، اس نے آہستگی سے اسے دیکھتے کہا۔ وفا نے دونوں کو دیکھا اور مسکرا دی۔ اوکے، آئی ایم ناٹ آرگیونگ، فری لنچ ساؤنڈز گڈ۔ نیاب نے ایک لمحے کے لیے شاہزیب کو دیکھا، پھر ہار مان لی۔ فائن، بٹ نیکسٹ ٹائم مائی ٹریٹ۔ ڈیل، شاہزیب نے فوراً کہا۔ تینوں ایک خوبصورت سے ریسٹورانٹ میں بیٹھے تھے۔ ماحول ریلیکسڈ تھا، مگر شاہزیب کی نظریں بار بار نیاب پر جا رہی تھی۔ یہ ٹرائی کرو، اس نے ایک ڈش اس کی طرف بڑھائی۔ میں خود لے سکتی ہوں، نیاب اسے دیکھتے بولی، مگر اس بار اس کے لہجے میں سختی نہیں تھی۔ پتہ ہے، مگر پھر بھی، شاہزیب نے نرمی سے اصرار کیا۔ نیاب نے پلیٹ لے لی۔ تھینکس۔ وفا یہ سب دیکھ رہی تھی اور خاموشی سے مسکرا رہی تھی۔ واپسی پر نیاب نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے آہستہ سے کہا۔ تھینکس فار دا ٹریٹ۔ اینی ٹائم، شاہزیب نے جواب دیا، مگر دل میں وہ کچھ اور کہہ رہا تھا۔ آفس کا دن ختم ہو چکا تھا، شام کی ہلکی روشنی عمارت کی شیشوں سے ٹکرا کر نیچے پھیل رہی تھی۔ لوگ آہستہ آہستہ باہر نکل رہے تھے۔ نیاب نے اپنا بیگ کندھے پر ڈالا اور باہر کی طرف بڑھی۔ آج وہ کچھ تھکی ہوئی تھی، مگر دل عجیب سا پرسکون بھی تھا۔ چلیں، شاہزیب اس کے ساتھ آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اب بہت کم ہی شاہویر کے ساتھ گھر جاتا تھا۔ نیاب نے ایک نظر اسے دیکھا۔ تم ہمیشہ میرے ساتھ ہی نکلتے ہو کیا؟ کوئنسیڈنس، شاہزیب نے مسکرا کر کہا۔ ہاں، بہت کنوینئنٹ کوئنسیڈنس ہے، نیاب نے ہلکے طنز سے کہا، مگر اس کے لبوں پر مسکراہٹ بھی تھی۔ دونوں آفس سے باہر نکلے اور باتیں کرتے آگے بڑھنے لگے کہ اچانک نیاب کے قدم رک گئے۔ اس کی نظریں سامنے سڑک کسی پر جم گئی۔ شاہزیب نے اس کی نظروں کے تعاقب پہ دیکھا۔ ایک خوش شکل لڑکا، مہنگے کپڑے پہنے، اپنے ساتھ چلتی اسٹائلش سی لڑکی سے باتیں کر رہا تھا۔ سائن، نیاب کا ہونٹوں سے بے اختیار نکلا۔ شاہزیب نے چونک کر اسے دیکھا۔ تم جانتی ہو اسے؟ نیاب نے جواب نہیں دیا، اس کی نظریں ابھی بھی اسی طرف تھیں۔ ادھر سائن کی نظریں بھی نیاب پر پڑی۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ان کی طرف بڑھا۔ نیاب، اس نے مسکراتے اسے دیکھتے کہا۔ نیاب نے فوراً خود کو سنبھالا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، سائن نے جواب دیا، پھر ساتھ کھڑی لڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ یہ حسینہ ہے۔ ہائے، حسینہ اعتماد سے مسکراتے بولی۔ ہیلو، نیاب نے مختصر سے جواب دیا۔ شاہزیب خاموش کھڑا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اور یہ؟ سائن نے شاہزیب کی طرف دیکھتے پوچھا۔ میرا کولیگ ہے، شاہزیب، نیاب نے کہا۔ سائن نے ہاتھ بڑھایا۔ نائس ٹو میٹ یو۔ شاہزیب نے ہاتھ ملایا، مگر اس کی نظریں بار بار نیاب کے چہرے پر جا رہی تھی۔ وہ واضح طور پر انکمفرٹیبل تھی۔ تو تم یہاں کام کرتی ہو؟ سائن نے پوچھا۔ ہاں، مختصر جواب دے رہی تھی، جیسے اسے بات چیت میں دلچسپی نہ ہو۔ گڈ، اچھی بات ہے، سائن نے کہا، پھر حسینہ کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ وہ مسکراہٹ نیاب کے دل میں ایک ہلکی سی چبھن بن گئی۔ ہمیں جانا چاہیے، نیاب نے آہستہ سے کہا۔ یا شور، ٹیک کیئر، سائن نے کہا۔ تم بھی، نیاب نے بھی جواب دیا اور فوراً وہاں سے آگے بڑھ گئی۔ شاہزیب بھی اس کے ساتھ ہو لیا، مگر اس کے ذہن میں کئی سوال تھے جنہیں وہ پوچھنا چاہتا تھا۔ کچھ دیر دونوں خاموش چلتے رہے۔ کون تھا وہ؟ شاہزیب نے آخرکار پوچھ ہی لیا۔ نیاب نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی، جیسے خود کو مضبوط کر رہی ہو۔ میرا سابقہ منگیتر، اس نے آہستہ سے کہا۔ شاہزیب رک گیا۔ منگیتر؟ ہاں، کچھ سال پہلے ہماری منگنی ہوئی تھی، نیاب سامنے دیکھتے بول رہی تھی، پھر ختم ہو گئی۔ کیوں؟ شاہزیب کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ نیاب نے ایک ہلکی سی کڑوی مسکراہٹ دی۔
کیونکہ اسے میں حسین نہیں لگی تھی۔ وہ بولتے دوبارہ چلنے لگی۔ شاہ زیب نے اسے غور سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے درد چھلکا تھا جو وہ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اور وہ لڑکی؟ شاہ زیب نے پوچھا۔ وہ بھی اس کے ساتھ چلنے لگا؟ شاید اس کی چوائس، نیاب نے بے نیازی سے کہا، مگر اس کے لہجے میں ہلکی سی چبھن تھی۔ کچھ لمحے خاموشی چھائی رہی۔ تم ٹھیک ہو؟ شاہ زیب نے نرمی سے پوچھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، نیاب اسے دیکھتے فوراً بولی۔ شور؟ شاہ زیب نے دوبارہ پوچھا۔ ہاں، یہ سب پرانا ہے، اب اثر انداز نہیں کرتا، نیاب نے سامنے نظر آتے بس اسٹاپ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ مگر شاہ زیب جانتا تھا کچھ چیزیں پرانی ہو کر بھی ختم نہیں ہوتی۔ ایک اور بات، تم بہت حسین ہو، بس دیکھنے والے کے پاس آنکھ ہونی چاہیے۔ اور یہ سائن؟ بولتے اس نے کڑوا سا منہ بنایا۔ بالکل بھی تمہاری لائق نہیں ہے، تم کسی اچھے کو ڈیزرو کرتی ہو، کسی مجھ جیسے انسان کو۔ تو مسکراتے ہوئے بولا اور پلٹ گیا۔ نیاب حیرت سے اسے زیادہ دیکھتی رہی۔ اگلے چند دن معمول کے مطابق گزرنے لگے، مگر اب شاہ زیب کے ذہن میں ایک نئی چیز شامل ہو گئی تھی، نیاب کا ماضی، اس کی تکلیف۔ وہ اکثر اسے دیکھتا اور سوچنے لگتا، کیا اس نے اسے ہرٹ کیا ہوگا؟ کیا وہ ابھی بھی اسے یاد کرتی ہے؟ اور کیا میں اس کے لیے کافی ہوں اس کی تکلیف کم کرنے کے لیے؟ وہ پہلے سے زیادہ اس کا خیال رکھنے لگا تھا۔ تم نے لنچ کیا؟ یہ لو کافی، تم تھکی تھکی سی لگ رہی ہو۔ نیاب کبھی کبھی اسے حیرت سے دیکھنے لگتی۔ تم اتنا خیال کیوں رکھتے ہو میرا؟ پہلے تو ایسے بالکل نہیں تھے، بس وقت کے ساتھ ساتھ بدل گیا ہوں، اور تم بھی ٹیم میٹ ہو، تمہارا خیال رکھنا ہیبٹ بن گئی ہے۔ وہ عام سے لہجے میں جواب دیتا، مگر اس کا دل اصل وجہ جانتا تھا۔ وہ لاشعوری طور پر سائم کا خیال اس کے دل و دماغ سے نکالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ نیاب بیٹھی اپنا کام کر رہی تھی جب وفا اس کے پاس آئی۔ چلو میرے ساتھ، وفا بولی۔ کہاں؟ نیاب نے حیرت سے پوچھا۔ شاپنگ کرنے، مجھے کچھ چیزیں لینی ہیں، وفا بولی۔ میں نہیں آ سکتی، مجھے کام ہے۔ نیاب نے اسے بیچارگی سے دیکھتے انکار کیا۔ کام ختم ہو جائے گا، ڈیڈ لائن میں ابھی کافی دن باقی ہے، لیکن میری کزن کی شادی 2 دن بعد ہے، اس لیے مجھے آج ہی شاپنگ کرنی ہے، اور اکیلے مجھ سے شاپنگ نہیں ہوتی۔ وفا نے اسے منانے والے انداز سے بولا۔ وفا، نیاب نے ہلکا سا احتجاج کیا۔ کوئی بہانہ نہیں، تم میرے ساتھ آ رہی ہو۔ وفا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اوکے ٹھیک ہے۔ نیاب ہنس پڑی۔ مال میں کافی رش تھا، روشنی، شور، لوگ، سب کچھ زندہ لگ رہا تھا۔ وفا ایک کے بعد ایک دکان میں جا رہی تھی، جبکہ نیاب اس کے ساتھ ساتھ غیر دماغی کے ساتھ چل رہی تھی۔ اسے ویسے بھی شاپنگ کرنے کا اتنا شوق نہیں تھا۔ یہ ڈریس کیسا ہے؟ وفا نے پوچھا۔ اچھا ہے، نیاب نے ایک نظر ڈریس پہ ڈالتے جواب دیا۔ بس اچھا؟ وفا نے منہ بنایا۔ کافی اچھا ہے، تم یہ لے سکتی ہو، تم پر سوٹ کرے گا۔ نیاب نے ایک نظر دوبارہ ڈریس پہ ڈالتے مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، پھر میں یہی لے لیتی ہوں۔ وفا بولتے کاؤنٹر کی طرف بڑھی۔ ڈریس لیتے وہ دونوں اب فوڈ پوائنٹ کی طرف جا رہی تھی۔ اسی دوران نیاب کی نظر اچانک ایک طرف مڑی۔ وہ رک گئی۔ چند قدم کے فاصلے پر حسینہ کھڑی تھی، مگر وہ اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ ایک اور لڑکا تھا، اور وہ دونوں ہنس رہے تھے۔ وہ کافی کلوز محسوس ہو رہے تھے۔ نیاب کی آنکھیں تھوڑی سی پھیل گئیں۔ یہ؟ اس نے آہستہ سے کہا۔ کیا ہوا؟ وفا نے پوچھا۔ وہ لڑکی، نیاب نے اس کی طرف اشارہ کیا، یہ سائم کے ساتھ تھی، اور اب؟ کیا تم شیور ہو؟ وہ ان دونوں کو بغور دیکھتے بولی۔ ہاں، نیاب بولی۔ دونوں کچھ لمحے خاموشی سے انہیں دیکھتی رہی، پھر چلتے وہ دونوں ان کے پیچھے قریب آئی۔ ان کی باتوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ دونوں ریلیشن شپ میں ہیں۔ نیاب کے دل میں ایک عجیب سا احساس آیا، حیرت اور شاید تھوڑا سا سکون بھی۔ دلچسپ، وفا بولی۔ وہ بھی سائم کے بارے میں جانتی تھی۔ بہت دلچسپ، نیاب ہلکا سا مسکراتے ہوئے بولی۔ تم اسے بتاؤ گی؟ وفا نے پوچھا۔ نیاب نے چند لمحے سوچا، پھر سر نفی میں ہلایا۔ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اب اس سے میرا کوئی تعلق نہیں، نیاب نے سکون سے کہا، اور واقعی اس کے اندر اب وہ درد نہیں تھا جو پہلے تھا۔ شاید وہ ویل ہو گئی تھی، یا شاید وہ ہیل ہو گئی تھی، یا شاید کوئی اور وجود وجہ تھا۔ واپسی پر نیاب خاموش تھی۔ کبھی میں اس کے بارے میں سوچتی تھی، اور آج مجھے فرق بھی نہیں پڑ رہا، وہ کھڑکی سے باہر دیکھتے دل میں بولی۔ اور پھر اس کے ذہن میں یکدم ایک چہرہ آیا، شاہ زیب۔ اس کی باتیں، اس کا خیال رکھنا، اس کا بدلنا۔ نیاب نے آہستہ سے مسکرا دیا۔ رات 10 کا وقت تھا، گھر میں خاموشی پھیلی ہوئی تھی، صرف گھڑی کی ٹک ٹک اور ہلکی سی ہوا کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ڈرائنگ روم میں شاہ زیب اکیلا بیٹھا تھا، ہاتھ میں موبائل تھا، مگر اس کی نظریں اسکرین پر نہیں، کسی اور کہیں اور تھیں۔ بلال صاحب اپنے کمرے میں تھے، مسز بلال کچن میں چائے بنا رہی تھیں، شاہویر باہر اپنے دوستوں کے ساتھ ڈنر پر تھا۔ اس کے دماغ میں نیاب کی کئی باتیں گونج رہی تھیں، وہ اور وفا آپس میں باتیں کر رہی تھیں۔ میں نے بتایا نا کہ آج مجھے دیکھنے رشتے والے آ رہے ہیں، بھائی کی جاننے والی کوئی فیملی ہے،
اور امی چاہتی کہ میں ایک دفعہ مل لوں سب سے، اگر مجھے رشتہ مناسب لگا تو پھر انکار کر دوں۔ اب جب کہ وہ اپنے جذبات سے بخوبی واقف تھا، اب پیچھے ہٹنا یا اپنے جذبات کا اظہار نہ کرنا بیوقوفی تھی۔ اس نے گہری سانس لی اور اٹھ کر کچن کی طرف چلا گیا۔ مسز بلال چائے کی مگ چائے میں انڈیل رہی تھی۔ ماما، اس نے مدھم آواز سے پکارا۔ کیا ہوا؟ وہ پلٹتے سے دیکھتے بولی۔ شاہ زیب کچھ لمحے خاموش رہا، پھر سیدھا ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ انہوں نے چائے کا چمچ سائڈ پہ رکھ دیا اور پوری طرح سے اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ کیا بات ہے؟ سب ٹھیک ہے نا؟ شاہ زیب نے ایک لمحہ لیا، پھر آہستہ سے بولنے لگا۔ مجھے نایاب پسند ہے۔ کچن میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ امی نے اسے غور سے دیکھا، جیسے وہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ نایاب؟ تمہارے آفس والی؟ ہاں جی۔ شیاب نے سر ہلا دیا۔ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ یہ لفظ کہتے ہوئے اس کی آواز تھوڑی بھاری ہو گئی تھی، مگر اس کے چہرے پر کوئی ہچکچاہٹ نہیں تھی۔ مسز بلال ہلکا سے مسکرا دی۔ یہ کب ہوا؟ شاہ زیب نے تھوڑا سا سوچا، پھر کہنے لگا۔ پتہ نہیں، شاید آہستہ آہستہ۔ وہ کچھ لمحے رکا، پھر دوبارہ بولا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرا رشتہ اس کے گھر لے کر جائیں۔ مسز بلال نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اتنی جلدی؟ جلدی نہیں ہے، میں نے سوچ لیا ہے، شاہ زیب نے اعتماد سے کہا۔ میں اسے کھونا نہیں چاہتا۔ انہوں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہ سنجیدہ تھا، بہت سنجیدہ۔ اچھا، پہلے نیاب کی رائے جان لو۔ شاہ زیب نے ہلکی سی راحت لی، سانس لی، مگر اس کے دل میں اب بھی ایک ہلکی سی بے چینی تھی۔ نیاب کیا کہے گی؟ اسی وقت لاؤنج کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ شاہویر اندر آیا اور اپنا کوٹ اتار دیا صوفے پر رکھے کچن کی طرف آیا۔ جانتا تھا کہ ماما اس وقت کچن میں ہوں گی۔ شاہ زیب کو کچن میں دیکھتے ہوئے تھوڑا چونکا تھا۔ عموماً اس وقت وہ اپنے کمرے میں ہوتا تھا۔ کیا ہو رہا تھا یہاں؟ اتنی سنجیدہ فضا کیوں ہے آج کچن کی؟ اس نے باری باری دونوں کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، شاہ زیب نے فوراً بولا۔ اوہ، کچھ نہیں؟ شاہویر نے بھویں اچکائیں۔ تمہارا چہرہ کہہ رہا ہے کہ کچھ بہت بڑا ہو چکا ہے۔ شاہ زیب نے اسے گھورا۔ بھائی، آپ کا ہر چیز میں انٹرفیئر کر کے جاننا ضروری ہوتا ہے؟ جب بتانا ہوا تو بتا دوں گا آپ کو۔ شاہویر حبس پڑا۔ میں انٹرفیئر نہیں کرتا، میں آبزرو کرتا ہوں۔ اور بعد میں کیوں، ابھی کیوں نہیں؟ مسز بلال مسکراتے ہوئے کہنے لگی کہ تمہارا چھوٹا بھائی کہہ رہا ہے کہ اسے نیاب پسند ہے۔ تم نے تو کسی کو ابھی تک پسند نہیں کیا، مگر یہ صاحب پسند کر چکے ہیں اپنی یونی کی نمبر 1 دشمن کو۔ شاہویر فوراً سیدھا ہو گیا۔ اوہ ہو، لو سٹوری شروع ہو گئی؟ وہ شاہ زیب کو چھیڑنے والے انداز میں بولا۔ شاہ زیب نے ناراض نظروں سے اسے دیکھا۔ بھائی؟ کیا بھائی؟ یہ سن کر تو تجھے خوش ہونا چاہیے نا۔ دیکھ چھوٹے، مجھے یا ماما کو یا بابا کو نیاب سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ شاہویر نرم سے مسکراہٹ لیے بولا۔ میں پریشان نہیں ہوں، جانتا ہوں کہ آپ سب میری محبت کی کہانی میں ولن نہیں بنیں گے۔ شاہ زیب بھی مسکراتے ہوئے بولا۔ اچھا بتاؤ، آگے کیا پلان ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کا رشتہ لے کر جائیں۔ شاہ زیب نے دوبارہ باری باری دونوں کو دیکھتے کہا۔ شاہویر چند لمحے خاموش رہا، پھر مسکرا دیا۔ اور اگر وہ نہ مانے؟ شاہویر نے سوال کیا۔ شاہ زیب نے تھوڑا رکا، پھر آہستہ سے آواز سے بولا۔ پھر میں ایکسیپٹ کر لوں گا کہ ابھی مجھے مزید کوشش کرنی ہے۔ یہ جواب سن کر شاہویر ہنس پڑا۔ مسز بلال بھی مسکرائی۔ لیکن ایک بات بتاؤ، کیا تم جو ہمیشہ اس سے آرگیو کرتے تھے اور اب اچانک محبت؟ امپریسو ٹرانسفارمیشن ہے، وہ بے ہنستے ہوئے بولا۔ شاہ زیب نے آنکھیں بند کی، جانتا تھا کہ اب کافی دنوں تک شاہویر اسے تنگ کرنے والا تھا۔ بھائی پلیز، وہ بیچارگی سے بولا۔ امی بھی ہنس پڑی، مگر شاہ زیب کے چہرے پر ایک الگ ہی سکون تھا۔ دوسری طرف نیاب اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، لائٹس ہلکی تھیں اور کھڑکی سے ہلکی ہوا اندر آ رہی تھی۔ رشتے والے کسی وجہ سے نہیں آ سکے تھے، اس لیے وہ ملاقات ملتوی ہو گئی تھی۔ اس کا ذہن بار بار اس دن کی طرف جا رہا تھا جب اس نے حسینہ کو دیکھا تھا۔ کیا لوگ واقعی اتنی آسانی سے بدل جاتے ہیں؟ صاحب نے مجھے چھوڑا اس حسینہ کے لیے، اور وہ اس کے ساتھ مخلص نہیں ہے؟ لوگ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ یا میں ہی زیادہ سوچتی ہوں؟ اس نے گہرا سانس لیا، پھر اس کے ذہن میں شاہ زیب آیا، اس کا بدلتا ہوا رویہ، اس کی چھوٹی چھوٹی باتیں۔ تم نے کھانا کھایا؟ یہ لے لو، تم ڈھکی ہوئی لگ رہی ہو۔ نیاب نے آنکھیں بند کر لی۔ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ صرف دوست ہونے کے لیے یا کچھ اور؟ آخر میں اس کی باتوں کا کیا مطلب اخذ کروں؟ وہ اٹھ کر کھڑکی کے پاس چلی گئی۔ باہر اندھیرا تھا، مگر دور کہیں روشنی جھلک رہی تھی۔ وہ الجھن زدہ لہجے میں بڑبڑائی۔ مجھے اس کے بارے میں اتنا کیوں سوچنا پڑ رہا ہے، اور وہ کیوں بار بار میرے ذہن میں آ جاتا ہے؟ اور یہی وہ لمحہ تھا جب اس کے دل میں ایک ہلکی سی الجھن نے جگہ بنا لی۔ ایک طرف شاہ زیب اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ لے چکا تھا، اور دوسری طرف نیاب ابھی بھی اپنے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک شخص یقین میں تھا اور دوسرا الجھن میں، مگر دونوں کے دلوں میں ایک ہی نام تھا، محبت، جب خاموشی سے ان کی زندگی بدل رہا تھا۔ شاہویر نے جاتے ہوئے شاہ زیب کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ دیکھو، اگر تم واقعی سیریس ہو تو پھر پیچھے نہ ہٹنا۔ شاہ زیب نے سر ہلایا۔
نہیں ہٹوں گا، وہ بولتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ صبح تک کا انتظار نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اپنی کھڑکی میں کھڑے ہوتے اس نے ایک کال ملائی۔ کال بیل کی آواز سنتے نایاب کھڑکی سے ہٹتے واپس بیڈ کی طرف آئی۔ رات کے 10 بج رہے، شاہزیب کی کال دیکھتے وہ حیران کے ساتھ پریشان بھی ہوئی تھی۔ السلام علیکم، سب ٹھیک ہے؟ اتنی رات کو کال کیوں کر رہی ہو؟ وعلیکم السلام، تم یہ بتاؤ تمہارے رشتے والے آئے؟ تم ان سے ملی؟ وہ بے چینی سے بولا۔ نہیں، وہ نہیں آئے کیونکہ ان کو کوئی ضروری کام پڑ گیا تھا، مگر تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ اچھا ہوا، وہ بڑبڑایا، تم ان لوگوں کو منع کر دو کہ وہ آئندہ بھی مت آئیں۔ وجہ؟ نیب کچھ سمجھ رہی تھی مگر وہ بغیر کسی سیدھی بات کوئی مطلب نہیں سمجھنا چاہتی تھی۔ وجہ یہ کہ میری ماما کو تم بہت پسند آئی ہو، اس لیے وہ تمہارے رشتے مانگنے آئیں گی میرے لیے۔ وہ صاف لفظوں میں بیان کر گیا۔ تمہاری ماما کو یا تمہیں؟ نیاب مسکراتے ہوئے بولی، جو بھی سمجھنا چاہو، ہم دونوں کو۔ وہ آخر میں مدھم آواز میں بولتی کال کاٹ گیا تھا۔ نیاب ہنس پڑی۔ ٹھیک ہے، اپنی ماما سے کہنا کہ وہ میری امی سے بات کر لے۔ نیاب نے میسج ٹائپ کرتے اسے سینڈ کیا اور خود بیڈ پر لیٹ گئی۔ دوسری طرف شاہزیب اس کا میسج پڑھتے خوشی سے چیخا تھا۔